السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہی آمین۔ آسمانی کتابیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا، اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دے۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 47 تا 49۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے جو نیکوکار ہیں ملک کے وارث ہوں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105۔ یہی بات پہلی صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 18 تا 19۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟
تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ یعنی اللہ نے جو بہشت تیار کر رکھی ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ یعنی بہشت کا معاوضہ اللہ کی فرما برداری ہے اور اپنی جان اور مال اللہ کے حکموں پر لگا دینی ہے، خرچ کرنی ہے، اور اس کا معاوضہ اللہ نے انعام میں ان مومنوں کے لیے جنت رکھا ہے۔ یعنی تمام آسمانی کتابیں اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب میں اللہ کی کوئی اور پیغام ہو اور کسی میں کوئی، لیکن قرآن آخری کتاب ہے جس میں سب مکمل کر دیا، اس کے بعد ہدایت کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی۔ مکمپلیٹ انسان کی جو کہتی ہیں کہ زندگی گزارنے کا ڈے 1 سے لے کے آخرت یعنی مرنے کے بعد جو حساب کتاب جو ہونا ہے وہاں تک کا کمپلیٹ علم اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا قرآن میں، اور تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی پیغام دیا کہ یعنی مسیح علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ تورات کی اصلی تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مانتے تھے، اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔ قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کسی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے بیشتر انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا، اسی کام کی یاد دہانی کے لیے آیا تھا جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی ترتیب کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے۔ دوسرے یہ کہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کا ہی حکم ہے جو اللہ دیتا ہے، اس لیے جب اللہ کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ مومن ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے انحراف کیا، کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا، تو در حقیقت بندگی اور اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کے عین حقیقت میں داخل ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات تو مراتب میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔
اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے، وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ بعض معاملات میں متی اور بعض میں منحرف ہے۔ اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ان سے کہا کسی نے کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کے کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصل اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ان کا مصنف ہے، ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی۔ بس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک دوسرے کی مخالف نہیں، تردید کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی ہے، بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب بطور واعظ کے عبرت دلانے والے تھے، مثلاً کہ مجھ ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے جس سے موت کا یقین ہو اور پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور دوزخ کا یقین ہو پھر بھی وہ ہنستا ہے، دنیا اور اس کے انقلاب کو دیکھتا ہے پھر بھی دنیا سے مطمئن ہے، تقدیر کی تصدیق کرتا ہے پھر بھی خواہ مخواہ دوڑ دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور حساب کا یقین ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے دین کی کوئی بات مت پوچھا کرو، کیونکہ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں تو بھلا تمہیں کیا راہ دکھائیں گے۔ اگر تم ان کی تصدیق کرتے ہو تو احتمال ہے کہ تم کسی غلط بات کی تصدیق کر بیٹھو، اور اگر تکذیب کرتے ہو تو ممکن ہے کہ کسی حق بات کی تکذیب کر دو۔ آج وہ زمانہ ہے کہ اگر خود موسیٰ تم میں زندہ ہوتے تو انہیں بھی سوائے میری پیروی کے تورات کی پیروی کرنا حلال نہ ہوتا۔ مسند احمد، ابی شیبہ، بزار۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم یہ نہ مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ قرآن ان پر نازل ہوا، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت اور اللہ کی وہ مضبوط رسی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر کے ہمیں بتا دیا۔ یہ ہمارا ایمان اگر نہیں ہے
تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مضبوط رسی کو تھامنے، اس پر عمل کرنے، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔